من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وقال اللہ عز وجل فی مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليهم۔ حالات جیسے بھی ہوں، دور جیسا بھی ہو، اللہ رب العزت نے ایک انسان کی کامیابی کا انحصار دین اسلام پر رکھا ہے۔ یہ دنیا دار العمل ہے، اس دنیا کے اندر جو انسان نیک اعمال کرے گا انہی نیک اعمال کے بل بوتے پر آخرت کی زندگی کی کامیابی کا انحصار ہے۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، نیک اعمال نہ کرنے والا شخص قیامت کے دن کہے گا کاش میں نے اپنی اس آخرت کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ دو طرح کے اعمال انسان کرتا ہے، ایک اعمال صالحہ نیک عمل اور ایک اعمال سیئہ برے عمل۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اس کے نیک عمل ہیں پھر بھی اس کے سامنے کر دیے جائیں گے، اور اس کے برے عمل ہیں پھر بھی اس کے سامنے کر دیے جائیں گے۔ شریعت اسلامیہ نے قرآن و سنت کے اندر ان دونوں اعمال کا ذکر کیا ہے، اور ان کا نتیجہ یہ بھی ساتھ رکھا ہے، نیک عمل کرنے والا کامیاب ہے اور برے عمل کرنے والا ناکام اور خسارے میں ہے۔ پھر پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے احادیث مبارکہ کے اندر کچھ ایسے اعمال کا ذکر بھی فرمایا ہے جن اعمال کو اختیار کرنے والے شخص سے اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے۔
کہ فلیس منا، ایسا شخص ہم میں سے نہیں، ہمارے دین میں سے نہیں ہے، اس کا ہماری شریعت کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یا وہ ہمارے راستے پر نہیں ہے۔ تو یہ وعید اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اعمال کا تذکرہ کرنے کے ساتھ سنائی ہے۔ جس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا اور اپنے بڑوں کا احترام اور ادب نہیں کرتا، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے طریقے پہ نہیں ہے، ہماری شریعت اور ہمارے راستے پہ نہیں ہے۔ آئیے ایسے اعمال کا مطالعہ کرتے ہیں جن اعمال کے ساتھ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ وعید سنائی ہے کہ ایسے اعمال کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ جس طرح پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، لیس منا من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کریم کو خوبصورت، اچھی اور احسن آواز کے ساتھ اپنی آواز کو بنا کر سنوار کے خوبصورت کر کے نہیں پڑھتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر وضاحت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ان احسن الناس قراءۃ الذی اذا قرأہ رأیت انہ یخشی اللہ، کہ لوگوں میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کو تم دیکھو اور وہ قرآن کی تلاوت خشیت الہی کے سائے میں کرتا ہے۔ ایسا شخص سب سے بہترین ہے جو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ یہ ایسا شخص تلاوت کرنے والا سب سے افضل ہے، سب سے بہترین انسان۔ ورنہ ریاکاری، دکھلاوا، سمت اور مشہوری کے لیے تو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جہنم کے اندر قیامت کے دن سب سے پہلے 3 لوگوں کو ڈالا جائے گا، ایک حافظ قرآن اور عالم دین ہوگا، ایک سخی ہوگا، اور ایک اللہ کے راستے میں شہید ہونے والا ہوگا۔ اب میرے بھائیو، ایک طرف دیکھیں تو یہ سب سے بڑے عمل ہے، قرآن کا حافظ، قرآن کا عالم، دین کا عالم ہونا، یہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور سخاوت کرنا، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا، کہ اپنی جان کو بھی بندہ اللہ کی راہ میں قربان کر دے، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ لیکن ان کو قیامت کے دن جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا کہ اللہ ان سے پوچھیں گے، تو نے دنیا میں زندگی گزاری کیا کرتا رہا؟ سخی شخص کہے گا، میں تو تیرے دیے ہوئے مال کو تیرے راستے میں خرچ کرتا رہا، تقسیم کرتا رہا۔ اللہ فرمائیں گے، کذبتا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو میری رضا کے لیے یہ کام نہیں کرتا تھا، تو اپنی مشہوری کے لیے کرتا تھا، ریاکاری، دکھلاوے کے لیے کرتا تھا کہ دنیا کے اندر تیری واہ واہ ہو جائے، دنیا کے اندر تیری مشہوری ہو جائے، بہت بڑا سخی ہے،
تو نے یہ کام دکھاوے کے لیے کیا ہے، اس لیے آج تیرے لیے جزا نہیں۔ قاری قرآن عالم دین سے بھی سوال کیا جائے گا، وہ بھی کہے گا میں نے قرآن سنایا ہے، قرآن پڑھا ہے۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے بھی یہ عمل اس لیے کیا ہے کہ تیری مشہوری ہو جائے، تو دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے یہ کام کرتا تھا، اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ شہید سے پوچھا جائے گا تو نے کیا کیا؟ اللہ تیرے راستے میں لڑتا رہا، جہاد کرتا رہا، جنگوں میں شامل ہوتا رہا، کفار کے، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ان کے خلاف میں جہاد میں شامل ہوتا رہا، حتیٰ کہ میں نے اپنی جان کو بھی تیرے راستے میں قربان کر دیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، تو بھی جھوٹ بولتا ہے، تو نے جہاد اس لیے کیا، جنگیں اس لیے کی ہیں کہ تیری مشہوری ہو، تیری ریاکاری دکھلاوا آئے، لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا عظیم آدمی ہے، اس کے اندر ڈر اور خوف نہیں ہے۔ یہ تو نے کام ریاکاری اور دکھاوے کے لیے کیا ہے، پھر اس کو بھی جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، جب نیک عمل کے اندر ریاکاری، دکھلاوا، مشہوری، اللہ کی رضا کے علاوہ لوگوں کا دکھاوا اور لوگوں کی رضا آ جائے تو پھر وہ نیک عمل ضائع کر دیا جاتا ہے۔ فتنوں کا دور ہے اور مسلمان دنیا کے اندر آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے، تو اس پرفتن دور کے اندر نیک اعمال میں آگے بڑھنا یہ سب سے افضل کام ہے، کہ دنیا میں، معاشرے میں طرح طرح کے فتنے ہیں، اور ان فتنوں کے اندر، ان آزمائشوں کے اندر انسان نیک اعمال کرتا رہے، یہ سب سے افضل کام ہے۔ ورنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا، مسند احمد کی حدیث ہے، بادروا بالاعمال خصالا ستا، 6 چیزوں سے پہلے اپنے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو، 6 خصلتوں سے پہلے نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو۔ امرت السفہاء، بے وقوفوں کی حکومت کے آنے سے پہلے، کہ ایسے لوگوں کو تمہارے حکمران بنا دیا جائے گا جو عقل و دانش سے خالی ہوں گے، بے وقوف اور جاہل لوگ تمہارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ وَقَثْرَةُ الشُّرُطِ، اور پولیس کے، شرطوں کے ظلم کی کثرت سے پہلے ایسے لوگ تمہارے اوپر آ جائیں گے جو تمہارے اوپر ظلم کی کثرت کریں گے، ایسے شرطیں، ایسی پولیس تعین کر دی جائے گی جو تمہارے اوپر کثرت کے ساتھ ظلم کرے گی۔ وَقَطِيعَةُ الرَّحِمِ، اور رشتہ داری کو قطع کرنے سے پہلے، قطع رحمی سے، رشتہ داری کو توڑنے سے، ایسا وقت آنے سے پہلے جب رشتہ داری کو جوڑا نہیں جائے گا، رشتہ داری کو توڑا جائے گا، اس سے پہلے نیک اعمال کر لو۔ وَبَيْعُ الْحَكْمِ، اور رشوتوں کے ذریعے فیصلے ہوں گے، فیصلوں کا معیار اور انحصار عدل پہ، انصاف پہ نہیں ہوگا، مال اور رشوت پہ ہوگا، کہ جو رشوتیں دے گا اس کے حق میں فیصلہ ہوگا، جو رشوت نہیں دے گا اس کے خلاف فیصلے ہوں گے۔ وَإِسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، اور انسان کے خون کو حقیر سمجھ لیا جائے گا، ایک انسان کے خون کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، انسان کو قتل کرنا، انسان کو ختم کرنا، یہ معمولی مسئلہ اور معمولی معاملہ سمجھا جائے گا، خون ہلکا ہو جائے گا، بے قیمت اور بے مول ہو جائے گا۔ وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ، اور ایسی نسل پیدا ہوگی، ایسی جنریشن دنیا میں آ جائے گی جو قرآن کو بھی گا کر پڑھیں گے، موسیقی کی طرح قرآن کو پڑھیں گے، موسیقی کے انداز میں قرآن سنائیں گے،
ان کے قرآن پڑھنے کا سنانے کا انداز موسیقی ہوگا۔ یقدمون الرجل لیس بافقاہہم ولا اعلمہم، وہ اپنا امام اور خطیب جس کو بنائیں گے، وہ اپنے آگے جس بندے کو کریں گے، وہ ان میں کوئی فقیہ نہیں ہوگا، بڑا سمجھدار بھی نہیں ہوگا، نہ سب سے زیادہ علم والا ہوگا۔ ما یقدمونہ الا لیغنیہم، اس کو خطیب، اس کو مدرس، اس کو امام اس وجہ سے رکھا جائے گا کہ وہ قرآن کو موسیقی کے انداز میں گا گا کر پڑھتا تھا۔ یہ لوگوں کا معیار ہوگا دین کے اندر، امامت اور خطابت کے اندر، تدریس کے اندر، لوگوں کا آگے امام بنانے میں یہ معیار ہوگا۔ تو میرے بھائیو، اگر مسند احمد کی اس حدیث پر آج کے دور میں، آج کے معاشرے کے لحاظ سے غور کیا جائے تو یہ 6 کی 6 خصلتیں دنیا کائنات میں اس وقت موجود ہیں۔ 6 خصلتیں موجود ہیں۔ امرت السفہاء، بے وقوفوں کی، جاہلوں کی حکومتیں موجود ہیں۔ وکثرت الشرطی، شرطوں اور پولیس کے مظالم موجود ہیں۔ قطع رحمی، رشتہ داری کو توڑنے کا رواج موجود ہے۔ رشوت کے ذریعے سے فیصلے کروانے کا طریقہ موجود ہے، اور انسان کے خون کو حقیر سمجھ لیا گیا ہے، یہ طریقہ موجود ہے۔ ایسے لوگ، ایسی نسل موجود ہے جو قرآن کو گا کر پڑھتے ہیں، اور ایسے لوگ بھی موجود ہیں دنیا کائنات کے اندر جو اپنے امام اور خطیب کو اس کے انداز سے، اس کی آواز سے، اس کی ٹون سے، کہ یہ کیسی ٹون میں بولتا ہے، کیسے لہجے میں بولتا ہے، کیسے انداز میں قرآن پڑھتا ہے، اس وجہ سے رکھتے ہیں، حالانکہ ان کے نزدیک معیار علم نہیں ہے، معیار عقل و دانش نہیں ہے، معیار تفقہ نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں۔ تو میرے بھائیو، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے، سلسلہ حدیث صحیحہ کے اندر، کہ من سرہ ان یحب اللہ ورسولہ فلیقرأ فی المصحف، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے وہ قرآن کو پڑھا کر، اور قرآن کریم کو اوپر سے دیکھ کر پڑھا کر۔ قرآن کریم کو پڑھنا اور اوپر سے پڑھنا، ناظرے کے ساتھ پڑھنا، دیکھ کر پڑھنا، یہ اللہ کے ہاں بہت مقبول عمل ہے، یہ اللہ کے ہاں بہت عظیم عمل ہے۔ پھر قرآن کریم کو خوبصورت آواز کے ذریعے، خوبصورت انداز کے ذریعے، آواز کو سنوار کر، آواز کو اچھا اور خوبصورت بنا کر تلاوت کرنا، یہ اللہ کے ہاں بڑا عظیم عمل ہے، بڑا اچھا عمل ہے، بڑا خوبصورت عمل ہے۔ ایک صحابی رسول فرمایا کرتے تھے کہ جب میرا دل کرتا ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باتیں کرے تو پھر میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں۔ قرآن کی تلاوت میں اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور نماز میں میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن کو سنت، حدیث اور پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے ذریعے سے پڑھنا، یہ اللہ کے ہاں ایک محبوب عمل۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے زندگی میں اسوہ حسنہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ آج آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کرتے ہیں، یوٹیوب کی دنیا میں جا کر دیکھتے ہیں، قوالیوں کے اندر قرآن پہ پڑھا جا رہا ہے، معاذ اللہ، گانوں کے اندر، موسیقی کے اندر، اور ساز اور آواز کے ساتھ قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ پہلے تو یہ رواج ایسے ہی تھا کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی نعت پڑھی جاتی اور ساتھ موسیقی ہوتی، موسیقی کے بغیر یہ نعت خواں نعت نہیں پڑھتے۔ اب تو تلاوتیں ہیں، انداز ہے، قوالیوں کے انداز ہیں، ان میں قرآن کریم کی تلاوت ہے، قوالیوں کے اندر قرآن کریم کی آیات کو پڑھا جاتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے جو پیشین گوئی کی تھی آنے والے وقت میں کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے، نشون یتخذون القرآن مزامیرا، جو قرآن کو موسیقی کے انداز میں پڑھیں گے، وہ بالکل اس وقت دنیا کے اندر ایسے بدبخت بد نصیب لوگ موجود ہیں۔ سنت اور حدیث کی مخالفت،
کسی بھی عمل کے اندر جب انسان کرتا ہے تو اس کے لیے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے وعیدیں ہیں اور ناراضگی ہے۔ اور اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کے، آپ کے طریقے کے خلاف چلتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ڈر جائیں۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ، بس چاہیے کہ ایسے لوگ ڈر جائیں، أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ ان پر کوئی بہت بڑی آفت پہنچ جائے گی، او یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو کوئی دردناک عذاب پہنچ جائے۔ جب ہم پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف چلتے ہیں اور سنت کی مخالفت کو ایک معمولی مسئلہ سمجھتے ہیں، اپنے دوست احباب کی رضامندی کے لیے، اپنے رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے کاروبار، اپنے تعلقات کو بچانے کے لیے سنت کے خلاف عمل کرتے ہیں، حدیث کے خلاف عمل کرتے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وعید ہے، اور قرآن کی طرف سے بھی آفت کی، اور قرآن کریم کی طرف سے اللہ رب العزت کی طرف سے قرآن کریم کے اندر ان کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے گھر کے اندر رحمتیں ہوں، اس کے کاروبار میں، اس کی معیشت میں، اس کے رزق میں اللہ برکتیں نازل فرما دے، اس کے چہرے پر رونق ہو، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، وہ دنیا کے فتنوں اور دنیا کی آفتوں سے بچ جائے، اپنی زندگی میں سکون اور بہار اور نور کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی زندگی میں سکون کو دیکھنا چاہتا ہے، اپنی گھریلو زندگی اور کاروباری زندگی کے اندر وہ اطمینان کو دیکھنا چاہتا ہے، اس کا حل اور اس کا صرف ایک ہی طریقہ شریعت نے بتایا ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہر کام میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو، پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے کو اختیار کر۔ وہ خوشی بھی باعث آفت اور باعث فتنہ بن جائے گی جس خوشی کے اندر سنت کو پامال کر دیا جائے، جس خوشی کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کو چھوڑ دیا جائے۔ وہ غم بھی باعث آفت اور باعث عذاب اور عذاب علیم کا سبب بن جائے گا جس غم کے اندر آ کر اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، پیارے پیغمبر کے راستے کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ کاروبار برکت سے خالی ہے، وہ دکان خیر و برکت سے خالی ہے، وہ رزق خیر و برکت سے خالی ہے، وہ گھر رحمت سے خالی ہے جس کے اندر پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت پر عمل نہیں کیا جاتا۔ سنت پر عمل کر لیں تو اللہ رب العزت نے رحمتوں کا نزول فرمایا ہے، کاروبار میں برکتوں کا نزول رکھا ہے، اللہ نے ایسے بندے کے چہرے پر رونقیں رکھی ہیں، ایسے بندے کے لیے اللہ رب العزت نے گناہوں کی معافی رکھی۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو اے پیغمبر فرما دیجئے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، تو میری پیروی کرو، میری اطاعت کرو، میرے راستے پر چلو، میری سنت اور حدیث کا خیال رکھتے ہوئے اس کے طریقے پر چلو۔ یحببکم اللہ، پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ ایسے بندے سے محبت کرے گا جو سنت کو اختیار کرتا ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، سنت حدیث کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ تمہارے اعمال کو یصلح لکم اعمالکم، تمہارے اعمال کو اللہ درست کر دے گا۔ خیر بھی ہے، رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، سکون بھی ہے، نور بھی ہے، بہار بھی ہے، کس میں؟ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے طریقے کے اندر۔ ورنہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے منہ موڑ لیتا ہے، میری سنت سے بے رغبتی اختیار کرتا ہے، میری سنت پر نہیں چلتا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں، اس کا میرے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ صحابی رسول کا واقعہ ہے سنن ابن ماجہ کے اندر،
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کے والد حضرت قرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا، فبایعتہ، میں نے آپ کی بیعت کی۔ تو جب میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی قمیص مبارک کا یہ اوپر والا بٹن، جو پہلا بٹن ہے، وہ کھلا ہوا تھا۔ حضرت عروہ بیان کرتے ہیں، فما رأیت معاویۃ ولا ابنہ فی شتاء ولا صیف الا مطلقۃ ازارہما۔ ابن ماجہ کی روایت ہے کہ میں نے حضرت معاویہ اور ان کے بیٹے کو جب بھی دیکھا، چاہے سردی کا موسم تھا چاہے گرمی کا موسم تھا، انہوں نے اپنا اوپر والا پہلا بٹن قمیص کا کھلا ہی رکھا۔ یہ صحابی رسول کی سنت سے محبت، اس طرح کے بے شمار واقعات، لاتعداد واقعات ہیں۔ صحابہ کرام اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت اور حدیث سے اس قدر محبت کیا کرتے تھے، آپ کے عمل سے اس وقت محبت کیا کرتے تھے، لیکن آج ہمارے ذہنوں کے اندر سنت اور حدیث کا اتنا معمولی مسئلہ بن چکا ہے، ہمارے نزدیک معاذ اللہ وہ اتنی حقیر ہو چکے ہیں کہ ہم سنتوں پہ عمل کرنا ضروری نہیں سمجھتے۔ 3 صحابی پیارے پیغمبر علیہ السلام کے گھر میں تشریف لائے، صحیح بخاری کی روایت موجود ہے۔ آپ کی ازواج مطہرات سے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی عبادات کے متعلق سوال کیا گیا کہ آپ کتنی عبادت کرتے ہیں؟ جب مومنوں کی ماؤں ازواج مطہرات نے پیارے پیغمبر کی عبادت کے بارے میں بتایا، حدیث کے الفاظ ہیں کأنہم تقالوہا، انہوں نے سمجھا یہ تو تھوڑی سی عبادت ہے، یہ تو معمولی عبادت ہے، تھوڑی عبادت ہے، اللہ کے رسول اتنی عبادت کرتے ہیں، ہم اس سے بھی زیادہ کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا میں تو ساری زندگی شادی نہیں کرواؤں گا، نہ شادی ہوگی، نہ ازدواجی حقوق ہوں گے، نہ بیوی بچوں کے معاملات ہوں گے، بس اللہ کی عبادت کے اندر ساری زندگی گزار دوں گا۔ جس طرح آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے صوفی اور ملنگ کو بڑا کرنی والا سمجھا جاتا ہے، بڑا پہنچی ہستی سمجھی جاتی ہے، جس کو اپنے آپ کی فکر نہیں، بس جیتے تو اللہ اللہ کرتا رہے، اس کے بیوی بچے بھی نہیں ہیں، یہ تو بڑا دور ہے، یہ تو دنیا کے معاملات، یہ کیسی آزمائش ہے، یہ کیسی شریعت ہے۔ اگر یہ چیز اللہ کے ہاں قرب والی ہوتی تو اللہ اپنے نبیوں کو ان چیزوں کا حکم دے دیتے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر رہبانیت کا تصور نہیں ہے کہ بیوی بچوں کو چھوڑ دو، گھر بار کو چھوڑ دو، اپنی ذریعہ معاش اپنے معاملات کو چھوڑ دو، جنگلات میں چلے جاؤ، دریاؤں کے کناروں پہ چلے جاؤ، وہاں جا کر اپنی کٹیا بنا لو، وہاں جھونپڑی بنا لو، بس اللہ اللہ کرتے رہو، یہ رہبانیت ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام کے اندر اس رہبانیت کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کے ذمے اپنے حقوق بھی رکھے ہیں کہ وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، تلاوت قرآن، ذکر، اذکار، نفل و نوافل یہ بھی پڑھے، اور اللہ رب العزت نے اس کے ذمے حقوق العباد بھی رکھے کہ وہ والدین کی خدمت کرے، اپنے بیوی بچوں کے حقوق کو پورا کرے، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کو پورا کرے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرے۔ والدین منگتے بنے ہوئے ہیں، وہ جناب اپنی حاجات اور ضروریات کو پورا کرنے کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور اس کو رہبانیت کا بھوت سوار ہے۔ یہ گھر سے بھاگا ہوا کسی جنگل میں کٹیا بنا کر اللہ اللہ کر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں بڑا صوفی ہے، بڑی پہنچی ہستی ہے، یہ تو بڑا تقرب۔ نہیں میرے بھائیو، یہ کوئی پہنچی ہستی نہیں ہے، یہ کوئی تقرب نہیں ہے، یہ تو اللہ رسول کا باغی بنا ہوا ہے۔ تو اس بندے نے بھی کہا میں بیویوں سے الگ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا، میں تو جناب نہ شادی ہوگی نہ بیوی بچوں کے حقوق کا مسئلہ ہوگا، میں تو سارا دن ساری رات اللہ کی عبادت میں لگا رہوں گا۔ دوسرے بندے نے کہا میں ساری زندگی روزے ہی رکھوں گا، روزہ افطار ہی نہیں کیا کروں گا، اور تیسرے نے کہا میں ساری رات سو کہ نہیں گزاروں گا بلکہ ساری رات جاگوں گا، اور ساری رات میں عبادت کے اندر زندگی بسر کر دوں گا۔ اب دیکھنے میں تو بڑا پرکشش معاملہ ہے، دیکھنے میں تو بڑا اچھا مسئلہ لگتا ہے کہ دیکھیں جی اس نے اللہ کی عبادت کے لیے نکاح ہی نہیں کیا، دیکھیں جی اس نے تو اتنے سال ہو گئے ہیں روزانہ روزہ ہی رکھتا ہے،
اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے مسلسل روزے رکھے، آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو مسلسل روزے ہی رکھتے جاتے ہیں، آپ نے فرمایا جس نے مسلسل روزے رکھے لا صام لہ، اس کا کوئی روزہ ہی نہیں ہے۔ تو دیکھنے میں تو یہ نیتیں، یہ دعوے، یہ باتیں بڑی پرکشش، بڑی خوبصورت ہیں۔ جس نے شادی ہی نہیں کی، اس نے جناب ساری رات جاگتا ہے، یہ سارا دن عبادت کرتا ہے، لیکن پیارے پیغمبر علیہ السلام جب تشریف لائے، آپ کی ازواج مطہرات نے ان تین لوگوں کے بارے میں، ان کے نظریات، ان کی نیت اور ان کے معاملات کے بارے میں جب بتایا تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اصومو و افطرو، میں روزے رکھتا بھی ہوں اور روزے چھوڑتا بھی ہوں، یعنی درمیان میں نہیں بھی رکھتا، و اصلی و ارقدو، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، میں نے عورتوں کے ساتھ نکاح بھی کیا ہے، ازدواجی حقوق، بیویوں کے، بچوں کے حقوق بھی پورے کرتا ہوں۔ جان لیجئے من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ جہاں پر اس حدیث میں ہمیں بہت سے مسائل کا پتہ چلتا ہے، ہمیں دروس ملتے ہیں، وہاں پر اس حدیث سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے عبادت بھی وہی قبول ہے، انسان کی محنت بھی وہی قبول ہے، انسان کا نظریہ بھی وہی قبول ہے، انسان کی کوشش اور کاوش بھی صرف وہی قبول ہے جو سنت کے مطابق ہوگی، حدیث کے مطابق ہوگی، پیارے پیغمبر علیہ السلام کے طریقے کے مطابق ہوگی، ورنہ طریقے سنت اور حدیث سے ہٹا ہوا ہر عمل، ہر عبادت، ہر محنت، ہر کاوش، ہر کوشش انسان کی ضائع اور رائے گاں اور رد کر دی جائے گی۔ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو کام ہم نے نہیں کیا، ہمارے وہ طریقے میں شامل نہیں ہے، ہمارے راستے کے مطابق وہ کام نہیں ہے، ایسا کام کرے گا فہو رد، اس کا وہ کام رد کر دیا جائے گا۔ مسند احمد کے اندر روایت ہے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سنت اور حدیث کو چھوڑنے والے پر رسوائی اور ذلت کو مسلط کر دینے کی وعید سنائی ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے جعلت الذلۃ والصغار علی من خالف امری، جس نے میرے حکم کی مخالفت کی، میرے طریقے کی مخالفت کی، میری سنت کی مخالفت کی، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا۔ اس کی عبادات سنت کے مخالف ہیں، اس کی نمازیں سنت کے مخالف ہیں، اس کے روزے سنت کے مخالف ہوں، اس کا ذکر اذکار سنت اور حدیث اور پیارے پیغمبر کے طریقے کے مخالف ہو، تو اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی عبادات، اس کا جناب یہ سارے کے سارے ذکر اذکار اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے، کیونکہ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اس کے اوپر ذلت کو رکھ دیا ہے، اللہ نے اس کے اوپر رسوائی کو مسلط کر دیا ہے، الا من خالف امری، جو میرے طریقے کی مخالفت کرتا، اس سے اس کی جماعت تو راضی ہو سکتی ہے، اس کا گروہ، اس کا فرقہ تو راضی ہو سکتا ہے، اس فرقے کے بانی تو راضی ہو سکتے ہیں، اس کے علماء اور مفتی تو راضی ہو سکتے ہیں، اس کی جناب وہ قومیت اور برادری تو راضی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی رضا قرآن و سنت کے اندر ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات کے اندر ہے، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے راستے کے اندر ہے، ورنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی صحیح الجامع کے اندر حدیث ہے لیس منا من تشبہ غیرنا لا تشبہوا بالیہود والنصارى، وہ ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت کو اختیار کرتا ہے۔ اے لوگو، نہ تم یہودیوں کی مشابہت کو اختیار کرو، نہ عیسائیوں کی مشابہت کو اختیار کرو۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بندہ کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، ان کے طریقے طور طریقوں کو اپنائے گا، ان کے رسم و رواج کو پہ چلے گا، ان کے رسم و رواج کو اپنائے گا، اس کی خوشیاں اور غم، اس کے طور طریقے وہ یہودیوں، عیسائیوں کے، سکھوں، ہندوؤں کے مطابق ہوں گے، غیر مسلموں کے طریقوں کے مطابق ہوں گے۔ تو آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے فہو منہم، وہ انہی میں سے ہے۔
آئیے میرے بھائیو غور کیجئے، وعیدیں اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے سنائی ہیں، وہ وعیدیں شریعت اسلام کے احکامات اور تعلیمات سے ہٹ جانے والوں کے لیے ہیں، اسلام کی تعلیمات پر احکامات پر چلنے والوں کے لیے تو خوشخبریاں ہیں، کامیابیاں ہیں، نجات ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہر معاملے میں قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا بھی کامیاب بنائے، اللہ آخرت بھی کامیاب بنائے۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔